بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، گلوبل ہیلتھ ٹی وی سے ڈاکٹر صلاح الدین بابر۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کسی اور موضوع پہ بات کرنے کی میرے ذہن میں سوچ آ رہی تھی، لیکن آج آپ بیتی جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ پہ سے شیئر کی جائے۔ اصل میں نے یہ جب سے ہوش سنبھالا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ظاہر ہوش سنبھالا، تو یہ جو رشوت کا جو لفظ ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہوتا تھا، میرا خیال ہے، یا مجھے معلوم نہیں ہے کہ جب ہم 5ویں 7ویں کلاس میں تھے یا پرائمری اسکول میں تھے، ہم نے کوئی رشوت کا نام سنا نہیں تھا۔ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ رشوت کا لفظ جو ہے، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو یہ بھی گرو کرتا چلا گیا۔ تو اب میں تو مطلب سمجھ لے کہ نوکری سے ریٹائر ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور ریزنیبل پیشے سے میرا تعلق ہے، سکیٹرسٹ ہوں۔ تو کبھی کبھی ہمیشہ ہوتا تو یہ ہے کہ کافی زندگی گزاری ہوئی ہے اپنے پیشے میں، کسی بھی شعبے میں جائیں کوئی نہ کوئی واقفیت سلام دعا والا مل جاتا ہے، آفیسرز بھی مل جاتے ہیں، جونیئر سٹاف بھی مل جاتا ہے، خیال کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جائیں تو کوئی بھی جانے والا نہیں ہوتا، تو وہ جیسے کوئی بلی یا شیر یا کوئی ایسا جانور کسی اپنے شکار میں بیٹھا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ میرا CDA جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اسلام آباد کی، وہاں میرا جانے کا اتفاق ہوا، اور مسئلہ بھی کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا۔ ایک پرانا گھر کوئی 90s میں کوئی ہم نے میاں بیوی نے مل کے بنایا تھا چھوٹا سا، تو اس سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ چلے جی اب ہم اپنے جو ہیں وہ زندگی کی آخری سٹیجوں میں جا رہے ہیں، تو چلو بچوں کو اس پہ لے آئیں، بچے کا نام شامل کروا دیں، اس کو کر دیں۔ تو 20-25 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو اب، تو وہ دیکھ بھال کریں اس کی۔ تو اس سلسلے میں میرا جانا ہوا، اور کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے ڈاکومنٹس کی لسٹ بنا دی کہ یہ ڈاکومنٹس کی لسٹ ہے جی، یہ جو ہے نا یہ آپ کریں۔ اچھا، پھر انہوں نے پہلے ایک دن انفارمیشن لے کے آئی میری مسز، تو میں ایک ڈپارٹمنٹ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ریسنٹلی آج کی بات ہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی آپ اپنے اوریجنل کاغذات لے آئیں، وہ ہم خود ہی یہاں ڈیل کر لیں گے۔ اچھا، پہلے ریسیپشن پہ گئے، جو 1 ونڈو گیٹ ہے اس پہ ہم چلے گئے۔ وہ جیسے گیٹ انٹر ہوئے تو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ مرد حضرات کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، میرے ساتھ مسز بھی تھی، بچے بھی تھے۔ تو میری کچھ ٹانگ میں پرابلم ہے کھڑا ہونے کافی دیر، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں، میں ادھر سائڈ پہ بیٹھتا ہوں، آپ جو ہے فیمیل کاؤنٹر پہ جا کے یہ اپنا کام کروا لیں، تو میری پیر میں اور ٹانگ میں میرے درد ہو رہا ہے۔ تو وہاں دیکھا تو فیمیل کاؤنٹر ہی کوئی نہیں تھا، وہ میل ہی لائن لگی ہوئی تھی۔ تو میری مسز نے کہا کہ جی یہاں فیمیل کاؤنٹر کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں کہ آپ آگے کو آ جائیں۔ اب اتنے رش میں جہاں 15-20-25 لوگ ایک دروازے میں پھنسے ہوئے ہو، تو ایک فیمیل ان میں سے گھس کے کیسے اندر جائے؟ بہرحال انہوں نے کچھ جگہ بنائی، اندر گئے۔ کتنے پیپر ہیں جی؟ یہ پیپر ہیں 4 یا 5 فوٹو کاپیز تھی، ایک 1 پیج کی، یہ دیں جی، یہ میں آپ کو فوٹو کاپی کر کے دیتا ہوں۔ ہم نے کہا شاید سرکاری اس پہ ہے یا سرکاری کھاتے میں کر کے دیں گے۔ وہ 5-6 کاپیز کے، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 70 روپے جو ہے وہ ہے، اس لیے کہ میں نے فوٹو کاپیز کروائی ہیں تو اس کے 70 روپے جو ہے نا وہ دینے ہیں۔ میں نے کہا 1 پیج کی ایک کاپی ہے، بلیک اینڈ وائٹ کاپی ہے، تو یہ 70 روپے کیسے بن گئے؟ کہ جی انہوں نے ہمیں وہ کر کے دیے ہیں کہ یہ آپ کو فوٹو کاپیز لے کے 1 ونڈو اندر جو ہے نا وہ چلے جائیں، ان کو دکھائیں۔ اندر چلے گئے جی، وہاں جا کے ان کو دکھایا۔ ایک نے کہا جی یہ ان کا کام ہے، یہ ان کو بتائیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے۔
اس نے وہ فارم لیا اور بتایا کہ اس کو ایسے ایسے فل کریں اور یہ ایسے ایسے کریں اور کر کے جو ہے نا یہ ان کو دیں، یہ فلاں ونڈو پہ یا فلاں جو کاؤنٹر ہے اس پہ جمع کروائیں۔ اچھا پہلے تو وہاں پہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب بہت مصروف اندر بیٹھے تھے، میں نے ان سے صرف یہی کہنا تھا کہ میں بھی ایک سینئر آفیسر رہا ہوں اور میرا ایک پروفیشن ہے، تو یہ آپ ذرا مہربانی کریں یہ جو باہر گیٹ کے ساتھ فیمیل ونڈو تو بنوائیں تاکہ فیمیل جو ہیں وہ اپنی سائڈ پہ جا کے وہ دیکھیں اپنے کاغذات جو ڈیلنگ کرنی ہے وہاں پہ فیمیل بٹھائیں تاکہ وہ ڈیل کریں۔ اور دوسرا پھر انہوں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر صاحب سے بات کریں جا کے۔ میں ڈائریکٹر صاحب گیا کہ جی وہ نہیں، وہ ٹرانسفر یہ وہ ہو رہا ہے تو ٹائم لگے گا، آپ بیٹھے انتظار کریں۔ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، دوسری میں نے بتایا ٹانگ میں تکلیف تھی تو میں تو وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ تو وہاں پہ جس وہ جو صاحب تھے، مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا تھا، نہ انہوں نے کوئی نام بتایا نہ عہدہ بتایا، وہ فارم شام فل کیے تو انہوں نے کہا جی یہ جا کے آپ یہ 3 کاپیز ہیں، یہ 3 کاپیز جو ہے یہ آپ یہ گریڈ 17 آفیسر سے کسی سے اٹیسٹ کروا کے لائیں باہر سے جا کے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا کے کل آ جائیں آپ، یا آج آ سکتے ہیں تو اتنے بجے سے پہلے آ جائیں۔ تو میں نے کہا یار یہ 17 گریڈ کے آفیسرز تو بہت سے ہوں گے، ملنے والے بھی ہوں گے، جاننے والے بھی ہوں گے، لیکن یہ جو اوریجنل کاپی بھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے اور یہ فوٹو کاپی بھی آپ ہی ڈپارٹمنٹ نے کی ہے، تو یہ جو آپ کے آفیسرز بیٹھے ہیں یہ اوریجنل کاپی میری دیکھ کے وہ جو فوٹو کاپی آپ ہی کی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے اس کو ٹیسٹ کر دیں، لکھ دیں کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہوتا نہیں ہے ایسے کہ دوسرا بندہ دیکھ کے اس کو کرے گا۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں میں دیکھتا ہوں باہر جا کے کوئی ایسا مجھے مل جائے۔ تو وہ کہہ رہے کہ جی کہ اگر آپ کو باہر جا رہا، آپ کی ٹانگ میں تکلیف ہے، آپ کی بیگم جو ہے یہ بچہ باہر نہیں جا سکتا، تو پھر ہم یہیں سے کروا دیتے ہیں، لیکن یہ 300 روپیہ فی کاپی ٹیسٹ ہوگی گریڈ 17 آفیسر سے۔ تو میں بڑا سٹ پٹایا کہ یہ اوریجنل کاپی بھی ساتھ ہے، یہ فوٹو کاپی ایک 3 کاپیز ہیں، یہ ٹیسٹ ہونی ہے تو 900 روپیہ ان کاپیوں کا مندوب گریڈ 17۔ اچھا پھر یہ میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ وہاں پہ وہ گریڈ 17 کا تو بیٹھا یا نہ ہو بیٹھا ہو اندر کمرے میں، شاید ویسے ہی کوئی مہر پڑی ہو، دستخط وہ خود ہی کر لیتے ہوں اور وہ شیئرنگ کرتے ہوں پیسوں کی۔ تو اس طرح کی چیزیں میں نے یہ دیکھی کہ وہاں پہ اور بھی چیزیں جو ہے نا جی، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ فوٹو کس کی ہے جی، وہ فلاں عورت کی فوٹو ہے، اور یار تو جو ہے نا دیکھ لے پھر تو کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ اسی عورت کی فوٹو ہے باہر بیٹھی ہے، دکھاؤ تو مجھے۔ اس نے کہا جی میں آتی ہیں جی، وہ آ رہی ہیں آپ اس کو سائن وائن تو کریں۔ وہ آتے اس نے نا اس کو سائن کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، صرف میں سی ڈی کی بات نہیں کر رہا، باقی محکمانہ چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ میں خود کچھ اسرٹیو ہوں، میں بات کر لیتا ہوں کہ نہیں یہ جو ہے نا آپ اصولوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، پولیس میں دیکھ لیں، دوسرے منسٹریز میں دیکھ لیں، یہ جو یہ سیکریٹریٹ ہے منسٹریز میں دیکھ لیں اور محکموں میں دیکھ لیں۔ تو آج کل جو پہلے رشوت تھی، جب کچھ گریجویشن کی رشوت کا بڑا لفظ سننے میں آیا، پھر رشوت جو ہے ہم اپنی جاب میں چلے گئے، سیکریٹریٹ میں چلے گئے، وہاں پہ جو پروفیسرز گریڈ 20 کے یا 21 کے ہوتے ہیں، ان کی جو ضلالت ہوتی ہے کلیریکل لوگوں کے ہاتھوں میں، کوئی سیکریٹری صاحب تو پتہ ہے وہ تو اوپر خدا سے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا اور ان کے جو باہر جو کمرہ پی اے کا ہوتا ہے اس کو کہنا کہ میں نے سیکریٹری صاحب سے ملنا ہے، تو وہ ایسے گھورتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا کیسے کہ میں نے سیکریٹری سے ملنا ہے۔ تو اور پھر کلیریکل جو ہے میں نے دیکھا، ایک مثال اور میں نے دیکھی، مثال دے کے بتا رہا ہوں، وہ پروفیسر صاحب میں بھی ان کو جانتا تھا، میرے ٹیچرز میں آتے تھے، بڑی پہلے کی بات ہے، سرجری کے پروفیسر تھے لاہور میں۔ تو انہوں نے کہا یار آپ میری بھی فائل میں دے گیا تھا اور یہ ہے وہ ہے، تو 3 دن پہلے میں آیا تھا تو آپ نے کہا تو میں فائل نکال کے بیٹھوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، تو تیسرے دن آ جائے میں آپ کی فائل ڈھونڈ لوں گا۔ تو فائل بڑی پائل اپ ہوئی تھی، تو پروفیسر صاحب نے کہا جی تیسرا دن ہو گیا ہے۔ اب میں دیکھا کہ عام لوگ جو ہیں وہ کچھ 50-100 دینے والے وہ سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔
اور یہ پھر آپ کہتے ہیں جی انسانی کی خدمت کرتے ہیں. جب انسانی کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نام لگتا ہے تو پھر اس کی رسپیکٹ بھی آپ اسی طریقے سے ان کو دینی چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرے پیشے کا ایک معاشرے میں عزت ہے اور مجھے طریقے سے بولا جاتا ہے اور طریقے سے مجھ سے بولا جاتا ہے اور مجھے کم از کم بیٹھنے کی کرسی بھی دی جاتی ہے. پھر اس کے دل میں ایک شرم پیدا ہوتی ہے کہ معاشرہ میری میں عزت میری کر رہا ہے تو مجھے بھی کچھ لوگوں کے رویے اپنے رویے میں فرق کرنا چاہیے اور بول چال میں ڈیلنگ میں مجھے بھی ان سے ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ پیشاب لینے کے لیے وہ سیکٹری کے گھر چل جائیں کسی کے یا کوئی سیمپل لینے کے لیے کسی کے گھر جائیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہاں پہ بھی جو ہے نا وہاں پہ جو کلریکل وہ کلرک نے یہ کہا کہ جی اور پروفیسر صاحب یہ فائلیں یہ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں اپنی فائل جو ہے نا جہاں آپ کو نظر آتی ہے نکال لیں آپ خود ہی. مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس دن اس کو پیسے دے کے نہیں گیا. مقصد میں نے یہ نوٹ کیا کیونکہ میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ وہاں کا کوئی کلاس فیلو مجھے مل گیا تو اس نے کہا کہ آپ ادھر بیٹھے میں دیکھتا ہوں. تو پروفیسر صاحب نے کرسی رکھی اور اندازہ لگایا کہ جی اس لائن اس رو میں آپ کی شاید فائل ہوگی. تو جب پروفیسر صاحب کرسی پہ چڑھ کے اس رو میں انہوں نے ہاتھ مارا ہی تھا تو کوئی 30 35 40 فائلیں ان کے سر پہ آ گئی. وہ ایسے مٹی سے اٹی ہوئی اور گندی قسم کی وہ کہ وہ بیچارے کپڑے سوٹ پہنا ہوتا ٹائی پہنی ہوئی تھی وہ سر پہ اور ان کے وہ اتنی دھوڑ اور کوڑا ان کے سر پہ آیا تو کرسی سے اتر کے نیچے ایک طرف ہو گئے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو کہتا ہے جی ایسے ہی فائلیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فائل کو ڈھونڈنا کیسا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ یار ان کا کام تو نہیں ہے, ان کی فائل یہ سرکاری یہاں سیکریٹریٹ میں پڑی ہوئی ہے. اور پھر ڈاکٹرز کا بھی یہ حال ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کے بیٹھنے کے لیے ہیلتھ سیکریٹریٹ میں کوئی پراپر جگہ نہیں ہے. ایک اگر کولر پانی کا رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی پیتل کا گلاس پڑا ہوا ہے جو کہ جب ہم خود کہتے ہیں یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی اور HIV اور یہ فلاں بیماریاں جو ہیں وہ کامن اس سے پینے سے یہ لگتی ہے, آج کل کرونا بھی چل رہا ہے, وہ ایک ماٹھا سا کولر ہوتا ہے اسی پہ اوپر ایک اسٹیل کا گلاس پڑا ہوتا ہے اور وہ صوفے جو ہے کچھ سیٹس جو ہے سائڈ سیٹس پڑی ہوتی ہیں جس کے اوپر اگر وہ فوم نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر وہ کپڑا نہیں ہے, اگر کپڑا ہے تو اس کے نیچے فوم نہیں ہے, اور بیٹھنے کی جگہ جو ایسے ہے جیسے کہ ہم کوئی بہت ہی گری ہوئی مخلوق جو ہے وہ سیکریٹریٹ ہیلتھ سیکریٹریٹ میں آئے ہوئے ہیں. اور اس طرح باقی سیکریٹریٹ میں باقی ایجوکیشنز میں اور ہیلتھ سیکٹرز میں فائنانس میں ادھر ادھر میں نے سب جا کے دیکھا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہوئے ہیں کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ آئے کیسے ہیں, اور وہ پوچھے کسی کا نام وہ کہتا کیا ہے کہ نہیں آپ ہمیں مجھے کام بتائیں آپ اس کو کیا کرنا مل کے آپ نے. تو ان کو مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں میں کرتا ہوں آپ کا کام, جو پیسے چاہیے مجھے دے دیں میں بتا دوں گا اس کو, یا اس کو کہہ دوں گا یہ بندہ آ رہا ہے تو میں نے اتنے طے کر لیے ہیں تو ان سے آپ پیسے لے لیں. تو آج کل یہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اب یہ جو نئی تبدیلی جو ریاست مدینہ جو ہے وہ ہماری آئی ہے, تو میں تو آج جانے کا اتفاق ہوا مجھے بلیو ایریے میں, تو مجھے مدنی پلازا ہے میں اس کو مدینہ پلازا کہتا تھا. تو وہ میں نے ایسے جب وہ جو سیکورٹی گارڈز بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ میں نے کہا یار وہ مدینہ پلازا کدھر ہے, مدینہ مدنی کی بجائے میرے ذہن میں مدینہ آ گیا, مدینہ پلازا کدھر ہے بھول گیا میں. تو انہوں نے کہا جی یہ مدینہ پلازا تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے, یہ تو مدنی یہ مدینہ جو ہے نا یہ تو مدینہ اسٹیٹ ہے. تو میں آپ کو ایسی بات کر رہا ہوں. تو جو رشوت جو ہے نا جی یہ آج کل اس کے بڑے جدید طریقے ہیں رشوت لینے کے. میٹنگز ہوتی ہیں باہر فلاں جگہ مل لیں, وہاں پہ آپ کو وہ چائے پلائیں گے اور آپ ان کو کسی طریقے کے ساتھ آپ سے رشوت کی بجائے وہ آپ کو سے فریج مانگ لیں گے, وہ آپ سے اوون مانگ لیں گے, وہ آپ سے یہ کہہ دیں گے یہ فلاں ماڈل کا فون جو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو ہمیں کچھ خوف خدا ایک سوچا جائے, ایک لفظ سوچا جائے تو خوف خدا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. اور اگر نہ سوچا جائے تو پھر روٹین میں چل ہی رہی ہے کہ جی نماز پڑھ کے آئے تو نماز پڑھنا ایک اپنا کام ہے, اور رشوت لینا اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے اس کی قیمت دینا
یہ ایک اپنا کام ہے، کہتے ہیں اپنا اپنا کام کریں، نماز کا ایک اپنا کام ہے، کاروبار کا ایک اپنا کام ہے، رشوت کا ایک اپنا کام ہے. پھر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ میں یورپ سے آئے ہوئے مجھے بھی 5 دن ہوئے ہیں، 5 یا 6 دن ہوئے ہیں یورپ سے آئے ہوئے. اور میں ریلی خدا کی قسم، پاکستان میری جان ہے، میں پاکستانی ہوں بیسیکلی، پیدائش اور یہاں گرو سب کچھ یہاں ہوا، چلا گیا کسی طریقے سے بہانے سے. لیکن وہاں جا کے یہ ضرور دیکھا کہ اصول ہے، اگر وہ یہ چیزیں ہیں بھی صحیح نہیں تو یہ ہمارے لیول پہ نہیں ہے. یہ حکومتوں کی لیول پہ یہ سلسلے چلتے ہوں گے، کک بیکس جو ہے نا، یہ بڑے بڑے چیزیں، لیکن عام پبلک کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور نہ یہاں پہ آفیسز میں جیسے جاتے ہیں کہ کس آفس میں جاتے ہوئے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور جدھر جس کا منہ آ رہا ہے وہ اٹھا کے ادھر کو بھاگے جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ کیو میں جا رہے ہیں اور اپنی باری پہ جا رہے ہیں اور باری باری کیو میں جا رہے ہیں. کم از کم یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پھر دوسرے کی باری آ رہی ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ جو پہلے کھڑا ہوا ہے اگر وہ کچھ چیز دینا چاہ رہا ہے تو وہ پیچھے چوتھی 5ویں جگہ سے اوپر سے ہاتھ ایسے کر کے وہ اس کو پھینک جاتا کہ یہ دیکھو. وہ پیچھے والا کہ یہ پکڑے، یہ پکڑے. جو پہلے والا کھڑا ہوا وہ ہاتھ میں پیپر لیے کھڑا ہوا. اور ایک دفعہ آبجیکشن میں نے کیا کہ یار میں کھڑا ہوں پیپر لے کے آپ کو دے رہا ہوں، آپ وہ پیچھے سے پکڑے جا رہے ہیں پیپر. وہ جی ہمارے ڈپارٹمنٹس کے بندے ہیں، ہمیں ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال میرا یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ سٹوری سنانے کا کسی ایک چیز کا مقصد فوکس نہیں تھا. میرا فوکس یہ کہنے کا تھا کہ اب ہمیں کم از کم ڈسپلن، ایمانداری، آنیسٹی، کریڈیبلٹی، سوک سینس، انسانوں کی زندگی جیسے انسان زندگی گزارتے ہیں انسان، اس قسم کی زندگی گزارنے کی طرف آنی چاہیے. عمران خان صاحب، آپ نے بڑی تبدیلی کی بات کی. تو تبدیلی، یہی تبدیلیاں ہوتی ہیں ملک کو بنانے کے لیے، ملک کو سوک سینس دینے کے لیے، ملک کو کرنے کے لیے. یہی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ماڈرن ریاست بنا دی. لوگوں کو چلنا کیسے ہے، لیفٹ پہ کیسے چلنا ہے، رائٹ پہ کیسے چلنا ہے، ہینڈی کیپس کے لیے ایکسیس آپ نے بینک میں کیسے بنانی ہے، آفس میں کیسے بنانی ہے، پرائرٹی سیٹس کیسے رکھنا ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، بڑوں کو بلانا کیسے ہے، چھوٹوں کے بات کیسے کرنی ہے. یہ آپ یہی کچھ بھی نہ کریں، معیشت آپ کے پتہ نہیں بات ہے. اب ان چیزوں کو سیدھا کروا دیں، خود اس پہ عمل کریں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہی ملک کی خدمت کر جائیں گے، ساری زندگی آپ کو یاد رکھا جائے گا. اللہ حافظ.